أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ کافرون. یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی مختصر سورت ہے جو اکثر انسان کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور اس سورت کے بڑے بڑے فضائل ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر کی 2 رکعت سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. نوفل بن عروہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کرے اور میرے دل میں توحید باقی رہے اور میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہوں. تو آپ نے کہا رات کو سوتے وقت سورہ کافرون کو پڑھ کے تم سویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کو جمائے گا اور اللہ تمہارے دل سے وسوسے کو دور کرے گا. جب انسان حرم شریف میں جاتا ہے تو جب طواف کی 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھنی پڑتی ہیں تو اس میں بھی یہ ترغیب ہے کہ پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے. اس سورت کے بہت بڑے فضائل ہیں. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جبیر ابن مطعم صحابی رسول کو پوچھا، جبیر تمہارے سفر ہوتے ہیں کاروبار کے؟ کہ اللہ کے نبی میں تو کاروبار کے بھی بہت سفر کرتا ہوں، شام جاتا ہوں اور بھی ملکوں کے سفر کرتا ہوں. کیا تمہیں چاہتے ہو جب تم سفر میں جاؤ تو تمہاری طبیعت اچھی رہے اور تمہارے کاروبار میں بزنس میں ترقی ہوئے، جب تم واپس لوٹو کاروبار کر کے تو تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو؟ تو حضور بھی بالکل چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب تم سفر کرو، تمہارا دینی سفر ہو یا دنیاوی سفر ہو، تو تم یہ 5 سورتیں پڑھ کے تم سفر کیا کرو. یہ صحیح روایت ہے. 5 سورتوں سے مراد سورہ کافرون ہے، سورہ نصر اذا جاء، سورہ تبت یدا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخر کی 5 سورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ سورہ شروع کی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے پر شروع. تھوڑا آگے بیٹھو گا، قرآن کے درس میں آگے بیٹھنے کا، بسم اللہ سے شروع کرنے کا، بسم اللہ پر ختم کرنے کا. وہ صحابی فرماتے جبیر ابن مطعم کہ جب بھی میں سفر کرتا تھا تو پریشان رہتا تھا، میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی تھی دوسروں کی بنسبت، لیکن جب میں نے معمول بنا لیا اس کے بعد اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، اللہ نے میری تجارت میں ترقی دی اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑے بڑے وساوس کو، پریشانیوں کو اس کی برکت سے دور کر دیا اور میرا سفر ہمیشہ الحمدللہ کامیاب رہا. علماء تفسیر نے لکھا کہ جو انسان آج بھی اگر ان 5 صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ سفر کے شروع میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو کامیاب کرے گا. یہ تو اس صورت کے فضائل ہیں. اس صورت کا شان نزول سمجھتے ہو؟ بار بار بولتا ہوں، روز تو کہتا ہوں.
یعنی اترنے کی وجہ، یہ قرآن کریم کی صورت کیوں اتری، یہ 30ویں پاری کی یہ ہوتی ہے جو درس قرآن، یہ بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں، ورنہ اس میں تو علمی نکات ہیں اہل علم کے لیے کہ بھائی قل کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، لیکن چونکہ عوام کے سامنے درس قرآن ہوتا ہے تو ان کو آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کی وجہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال میں نبوت دی، اور اعلان نبوت کے بعد اور دعوی نبوت کے بعد آپ امت میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آپ پر پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، لیکن بہت بڑی تعداد اسلام قبول کیا، بہت سے پتھر دل لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا، بڑی تعداد مکہ المکرمہ میں ایمان والی ہو گئی۔ لیکن جو مشرکین مکہ تھے، جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ جیسے ولید بن مغیرہ ہیں، عاص بن وائل ہیں، اسود بن یغوث ہیں، اسود بن مطلب ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، بڑے بڑے مشرکین مکہ، ابو لہب ہیں، یہ سارے سرداران قریش تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ باپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اب مشرکین مکہ نے دیکھا یہ لوگ روز نیا نیا مجمع ایمان قبول کر رہا ہے، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس سے مسلمانوں کو بہت ستایا۔ سارے واقعات حکایت صحابہ میں پڑھتے ہیں، بہت حالات مسلمانوں پر آئے، بڑا مارا، بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی مصیبتوں میں ان کو ڈالا گیا۔ تو پھر مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہ بات تجویز کی کہ ہم حضور کے پاس جا کر ایک سمادھان کی شکل نکالیں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جاوے، اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور آپس میں جو ہمارے درمیان کشمکش ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان جھگڑوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حضور کے پاس جا کر کچھ باتوں کی ہم پیشکش کریں۔ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں اگر انہوں نے بات فرمائی کیا کہ یا رسول اللہ ایک کام کرو کہ ہمارے درمیان آپس کی کشمکش بہت ہے، ایمان والوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے ہماری طرف سے، تو ایک کام کرو، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ یہ انہوں نے کہا ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ایک سال ہم تمہارے اللہ کی پوجا کریں۔ ایک تو یہ وجہ بنی، تو اللہ نے کہا فوراً جب اسے بات انہوں نے کہی تو اللہ نے کہا کہہ دو نبی کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں جس کی تم کرتے ہو۔ اللہ نے کافروں کو کافر کہا، نبی کو کہہ دو ایک کافر ہوئے نافرمانو لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہوا شاد رسول۔ دوسرا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے تو اگر آقا یا رسول اللہ تم بڑے اگرچہ تم توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب تم بیت اللہ کے اندر آؤ، بیت اللہ میں، تو بیت اللہ میں جب تم نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دو لوگوں کو، تو کم از کم بیت اللہ میں جتنے بت ہیں ان بتوں پر خالی محبت سے ہاتھ بھی پھیرا کرو، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو۔ ایک یہ بات بنی۔ اور تیسری بات علماء نے تفسیر میں لکھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ بہت ساری آپس میں کشمکش ہے، جھگڑے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت لڑکی سے اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو ہم پورے عرب کی حسینہ جمیلہ لڑکی سے آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنا مشن چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب مل کر آپ کو اتنا خزانہ دے کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جاوے، لیکن آپ ہماری بتوں کی برائی چھوڑ دو۔ اور اگر آپ کو عہدہ لینا ہے، سردار بننا ہے، تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لے، لیکن آپ اپنی چودراہٹ کو لے کر بھی اب ہماری بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا نبی جی ان کو کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کافرو میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ مشرکین مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں اللہ نے کہا اب ان کو پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اب ان کو پوچھو مشرکین کو کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے کہ چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کیا شرک کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کر دی تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کام دیوی دیوتاؤں کو دے دیے۔ کس کو دے دیے؟ دیوی دیوتاؤں کو۔
وہ सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, कि भाई इल्म कौन देता है कि सरस्वती देवी, और कि भाई तुमको रोजी कौन देता है कि लक्ष्मी देवी। इनकी जितनी भी होती हैं देवियाँ, ये सारे देवियों को वो वास्ता बनाते हैं कि देता तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने सारी चीज़ों को पैदा करने के बाद अब सारा का सारा काम किसके हाथ में दिया? देवी देवताओं के हाथ में दिया। अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ करेंगे, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। परवरदिगार आलम बंदे के सारे गुनाह माफ़ करेंगे, अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। जुनैद बगदादी के पास एक औरत आई, बड़ी हसीना और जमीला, और यूँ करके उसने अपना पर्दा हटा दिया, अपना आंखों के सामने से दुपट्टा हटा दिया और कहा, सईद अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इतनी हसीना इतनी जमीला हूँ, तब भी मेरा शोहर दूसरा निकाह करने का इरादा करता है। इतना कहना था जुनैद बगदादी, फौरन बेहोश हो गए। जब उनको इफाका हुआ तो उनके शागिर्दों ने, मुरीदी ने कहा, हज़रत इसमें बेहोश होने की क्या बात थी, खाली उसने इतना कहा है कि मैं इतनी हसीना हूँ इतनी जमीला हूँ, तब भी मेरा शोहर दूसरे निकाह में रस रखता है और दूसरा निकाह करने का इरादा करता है। फरमाया एक मखलूक है, मखलूक, औरत तो मखलूक है, मखलूक अपने साथ किसी पार्टनर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो रब्बुल आलमीन अपने साथ किसी शरीक को कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो खालिक है। तो ये मुशरिकीन मक्का अल्लाह तबारक व तआला को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मानने के साथ साथ बूतों को भी मानते थे कि खाना बूत देता है, पानी बूत देता है, औलाद बूत देता है। ऐसे बूतों के सामने लोग सजदा करते हैं, आरती करते हैं, आरती करते हैं। इसलिए कहा, और एक मुवहिद जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर ईमान लाने वाला नबी तौहीद को मानते हुए शिरक को कैसे कर सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद अब बैतुल्लाह में गए और सारे मुशरिकीन मक्का के सरदार हतीम में बैठे हुए थे और आपके सबके सामने आयत सूरत पड़ी पूरी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं मुस्तकिल में भी आगे फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या नबी उनको बता दो, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं मुस्तकबिल में इबादत करने वाला उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, अभी भी नहीं, मुस्तकबिल के अंदर भी मैं सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करूंगा। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो वो अल्लाह तबारक व तआला को मानते तो थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ इसको करते थे, बोलो बूतों की भी पूजा करते थे। बैतुल्लाह में 360 बूत थे, उनके हर घर में बूत था, उनके हर घर में बूत था। यहाँ तक कि जब वो समंदर में सवार होते थे ना, समंदर में, और समंदर में सवार होने जब कश्ती के अंदर लर्जा तारी होता और पानी की मौजें आ जाती, तो इस वक्त अब कोई बचाने वाला नहीं, तो किसको पुकारते थे? फ़इज़ा रकीबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब कश्ती में बैठते थे अब लगता कि कश्ती के अंदर अब मुश्किल है, समंदर से बाहर आना, समंदर की मौजें आपे के बाहर है, तो इस वक्त अल्लाह को पुकारते थे। फलम्मा नज्जाहुम, जब परवरदिगार आलम उनको नजात देता था तो फिर अल्लाह ताला के साथ शिरक करते कि समंदर ने मुझे बचा लिया, हमारी देवी ने हमको बचा लिया। इससे बात का सबक हमें मिलता है, ये तो मुशरिकीन मक्का की बात है, काफिरों की बात है, लेकिन हमारे मुसलमान भी बहुत सारे जिनके दिल में ईमान मजबूत नहीं है, वो दरगाहों पर जाते हैं, अल्लाह वालों की दरगाहों पर जाते हैं। दरगाहों पर जाना गुनाह नहीं है, कब्रों पर जाना जायज़ है, वहाँ अगर शिरक न होता हो तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुश्किल कुशा और हाजत रवा तो अल्लाह ताला है, औलाद अल्लाह देता है, हाजतों को अल्लाह पूरी करता है, मुश्किलों को अल्लाह ताला पूरी करता है। पर फुला बुजुर्ग की कब्र पर जाने के बाद ये कहना मेरा बेटा मुझे दे दो। एक बार हम सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की कब्र पर खड़े हुए थे तो अचानक एक लड़का वहाँ सद्दे में था। मैंने उनको समझा, भाई ये तो अल्लाह के वली हैं, ये तो अल्लाह के वली हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं, कब्र में सुबहान अल्लाह नहीं बोल सकते, सुबहान अल्लाह के मोहताज है। तो उसने हमसे बहस करना शुरू की कि मुझे मेरा बेटा उसी ने दिया था। अल्लाह तबारक व तआला से गैर से मांगना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। आज मुसलमानों के इतने अकायद कमज़ोर हैं कि मुसलमान वहाँ कब्रों पर जाकर, दरगाहों पर जाकर मन्नतें मानते हैं। अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा, अल्लाह शिर्क के गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा अल्लाह को वो बंदा नापसंद है जो किसी बुजुर्ग की कब्र पर या किसी नबी की कब्र पर जाकर, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने का वक्त, सही बुखारी की रिवायत है, और आपकी हालत इतनी खतरनाक थी, आप बीमार थे, आप पर जब चादर उड़ाई गई, चादर डाली गई तो आपको फूडन महसूस हुई, तो आप चादर को नीचे करके आप फरमाते थे लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू, अल्लाह ताला यहूदी और नसारा पर लानत करे कि उन्होंने उनकी कब्रों को मस्जिद बना लिया।
یہاں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچانا، اپنی امت کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ تم کسی کی قبر پر جا کر سجدہ مت کرو، یہ قبر ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں محتاج ہوتے ہیں۔ اب اجمیر میں جاؤ، جگہ جگہ پر درگاہ پر جاؤ، ہمارے رشتے اور ہم بھی چلے جاتے ہیں کہ بھئی بزرگ ہے، بزرگ تو بہت سارے ہیں، تو بزرگ تو مرنے کے بعد تو بزرگ بھی محتاج ہے۔ نبی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، امام الانبیاء کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں، اسے یا رسول اللہ ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھوڑے ہیں۔ حاضر ناظر کون ہے؟ صرف بولو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف حاضر ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں ہمیشہ اپنے لیے بھلائی کو تلاش کرتا۔ طائف کے پتھر مجھ پر کیوں پڑتے؟ میں طائف ہی کیوں جاتا؟ مجھے معلوم ہوتا طائف میں پتھر پڑنے والے تو میں طائف کیوں جاتا؟ ابو لہب میری 2 بیٹیوں کو طلاق دینے والا ہے، اس کا بیٹا، تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح وہاں کیوں کرتا اگر میں عالم الغیب ہوتا تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو خبر دی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا ایک اللہ۔ یہ آیت اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، پھر آخر میں بیان کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ بھئی تم اپنے دین پر قائم رہو، جب تم ہمارے دین کو تم نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارے دین کو ہم بھی نہیں مانتے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا دین کا معنی بدلہ ہوتا ہے کہ میں جس دین پر چلتا ہوں اس دن کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے، جو تم جس دن پر چلتے ہو اس دن کا بدلہ تم کو آخرت میں بھگتنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں صاف دوسری آیت میں بتا دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بعض ٹکڑے بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، القرآن یفسر بعضہ الی بعض کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف کون پسند ہے؟ اسلام ہی مذہب پسند ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کر کے آئے گا اس کا دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوگا۔ تو دین اسلام میں کیا؟ دین توحید ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات ہمارا دلوں کا یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی میں جس دن پر چلتا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے، تم جس دن پر چلتے ہو اس کا بدلہ تم کو بھگتنا ہے۔ ایک بار میں اللہ کے راستے میں تھا کرناٹک علاقے میں، تو ایک کرسچن میرے پاس آیا اور اس نے یہ دلیل پیش کی کہ قرآن تو یوں کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا دین ہے، ہمارا دین۔ تو قرآن نے تو خود کہا ہے کہ عیسائی تم اپنے دین پر چلو، مسلمان تم اپنے دین پر چلو۔ لوگ اس طرح باطل بھی اپنی باطل دعووں میں قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ نبی آپ ان کو یوں کہے کہ تم اپنے دین پر چلو، بلکہ ہم تم کو جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تم اپنے دینوں پر جمے ہوئے ہو اور اپنے دین پر اڑے ہوئے ہو تو ہم تم کو زبردستی دین پر نہیں لا سکتے۔ تم جس دین پر چلتے ہو اس دین کا بدلہ بھی تم کو آخرت میں بھگتنا ہے، اور میں جس دین پر چلتا ہوں اس دین کا بدلہ بھی مجھے آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر بھی بہت سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، اس ملک میں کوئی بھی اسکول مذہب کے نام پر نہیں چلتی۔ ایسا تعلیمی نصاب ہمارے اسکولوں میں آ چکا ہے۔ کچھ سال پہلے جب راجیو گاندھی کی حکومت اس وقت ہر ٹیبل پر وہاں سرسوتی دیوی کا فوٹو تھا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اسکول میں داخل ہوئے اس کے سامنے یوں کر کے من کرے اور پھر اسکول کے اندر انٹری ہوئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ اس وقت ہندوستان کی حکومت کو للکار کے کہا ہم اپنے مسلمان بچوں کو تمہارے اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہم صرف ایک اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہمارا سر کہیں بھی نہیں جھکتا۔ اور مولانا علی ندوی جگہ جگہ پر پروگرام کر کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، نبیوں کی اولاد ہے، اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم اپنا یقین کس پر رکھو گے؟ اپنا سر تم کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ تمام اولاد اس وقت یوں کہا قولوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم اے میرے ابا جان آپ کے ابا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا جو رب ہے ان کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکیں گے، نہیں ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکیں گے۔ اب قرآن کریم کی ایک جگہ پر ایک آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ نبی جب مشرکین مکہ جب کوئی سمادھان کی بات کرے، کوئی صلح کی بات کرے تو آپ بھی ان کی بات میں صلح کر لو، تو یا صلح کیوں نہیں کی؟
تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ صلح وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی مسلمانوں کا آپس کا مسئلہ ہو، صلح مسلمانوں کے درمیان، لیکن جہاں حرام کو حلال بنانے کی بات ہو اور حلال کو حرام بنانے کی بات ہو وہاں صلح کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن ماں باپ اگر شرک کا حکم دے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ماں باپ کی اطاعت شریعت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ منورہ کی یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ دیکھو تمہارا خون محفوظ رہے گا مدینہ منورہ میں جب تک تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے، یہ آپس میں صلح ہو گئی، آپس میں معاہدہ ہو گیا، تو اس طرح کا معاہدہ جائز ہے۔ لیکن جہاں حلال کو حرام کرنے والی چیز ہو اور حرام کو حلال کرنے والی چیز ہو کہ نبی ایک سال تم ہماری بتوں کی پوجا کرو اور ایک سال ہم تمہارے اللہ کی پوجا کریں، یہ تو ایک موحد آدمی اگر ہم کو کوئی یوں کہے تو ایک سال تم مندر میں آ جاؤ تو ہم جائیں گے؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تو نبی ہیں اور نبی کا مشن ہی توحید ہے، نبی کا مشن ہی اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا اور ان کے دلوں میں شرک کی باتوں کو ختم کرنا، بتوں کی باتوں کو ختم کرنا۔ یہ جو ہمارے جو دیہات جہاں مسلمانوں کے جہاں 3 مکان 4 مکان 5 مکان وہاں ہم جاتے ہیں تو لوگ مندروں کے اندر بھی جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی مندروں میں بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور سارے جب ان کی آرتی کے دن نوراتری کے دن ہوتے ہیں تو 9 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ کیا تمہارے بابا کہا گئے کہ مندر میں 9 دن کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں؟ ابھی دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے آج ہماری بالکل 45 کلومیٹر پر ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے نوراتری کے دن ہمارے مسلمان ان کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے دھرم کو فالو کرتے ہیں، ان کی مندروں میں جا کر 9 دن ٹھہرتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ یہ بت اور کتنوں کے گھر ہم گئے وہاں تو کتنوں کے گھر کے آگے مورتیاں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہا بھائی ہم کو جب بھی ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہی جو بات مشرکین مکہ نے حضور کو کہی، یہی بات آج ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم اللہ کو نہیں کہتے، ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بتوں کو کہتے ہیں۔ آج تو مشرکین مکہ کو آج بھی ہندوؤں کو تم پوچھو کہ علم نالج کون دیتا ہے کہ سرسوتی دیوی، کہ روزی کون تو کہے وہ لکشمی دیوی۔ کتنی انہوں نے دیوی دیوتائیں بنائی ہیں، ان کا یقین ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ برسات کون آپ کے بھگوان نہیں بولتے ہو؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساری چیزوں کے بنانے میں، مشکلوں کو دور کرنے میں، حاجتوں کو پورا کرنے میں وہ بتوں کو سہارا مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پکا موحد بناوے، اللہ ہمیں توحید پرست بناوے۔ اپنے بچوں کو بھی بہت خبرگیری کرنی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے بچے توحید پرست ہمارے بچے نہ بنے، ہمارے بیٹوں کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ ان کی زندگی میں اتارنا ہے۔ آنے والے جتنے بھی حالات بڑے خطرناک ہیں، ایسے حالات میں اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔